حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بڑے بڑے پہاڑ کی مانند ہیں اور ان پر سانپ بچھو لپٹے ہوئے ہیں اور وہ ان کو ڈس رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے، سود والوں کی مدد کرتے تھے۔ آج سود چاہے جتنا لینا پڑے لیکن ہماری ناک نیچی نہیں ہونی چاہیے۔ خدا کی قسم اس ناک کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے، یمحق اللہ الربا، اللہ رب العزت سود کو مٹاتے ہیں، ویربی الصدقات اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ سود کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی اچھی تشریح فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ سود وہ ہے کہ آدمی مفت خوری کا عادی ہو جائے، فری کھانے کا عادی ہو جائے، بس فری کا متلاشی رہے کہ کہیں سے فری کا ہاتھ لگ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو سود خور پر، اللہ کے رسول کی لعنت ہو سود خور پر، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو سود خور پر، آسمان و زمین میں جتنے فرشتے ہیں ان سب کی لعنت ہو، سمندر کی مچھلیوں کی لعنت اور سمندر میں جتنے جانور ہیں ان سب کی لعنت، ہر قسم کی مخلوق کی لعنت ہو سود خور پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے گھر میں کوئی سالن پکوایا ہے لیکن توقع کے خلاف کوئی نئی چیز سامنے آ گئی تو پوچھئے گا کہ یہ کہاں سے آئی ہے۔ تو گھر والے بتلائیں گے کہ آپ نے جو پیسے دیے تھے اس سے یا فلاں جگہ سے جو چیز آئی تھی وہی ہم نے آپ کو کھانے کے لیے دیا ہے۔ میرے بھائیو، ہمارے اکابر نے، اولیاء اور بزرگان دین نے ہم کو احتیاط کرنے کے لیے فرمایا ہے کہ احتیاط کیجئے۔ حضرت رابعہ بصریہ کے یہاں مہمان آئے، کہنے لگی کہ اگر ایک پیاز مل جاتا تو سالن میں ڈال دیتی، اس کا ذائقہ اچھا ہو جاتا۔ اب یہ بات کر ہی رہی تھی کہ ایک کوا اپنی چونچ میں پیاز لے کر آیا اور ڈال کر اڑ گیا۔ حضرت رابعہ بصریہ کی خادمہ نے کہا کہ دیکھو امی جان پیاز آ گئی، اللہ نے بھیج دیا، کوا ڈال کر چلا گیا۔ ہاتھ میں لے کر فرمایا، بے شک پیاز تو بڑی اچھی ہے لیکن کوا لایا ہے، معلوم نہیں کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ فرمانے لگی، ہم بغیر پیاز کے سالن کھا لیں گے لیکن ہمارے پیٹ میں حرام پہنچے یہ گوارا نہیں۔ سب اہل خانہ کو نصیحت اور تنبیہ کرنی چاہیے کہ حلال کو ہر حال میں اختیار کرے، حرام اور مشتبہ چیزوں سے بچے، ورنہ ان سب کا وبال ہمارے اوپر ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سود لینے والا ایسا ہے جیسے نعوذ باللہ اللہ سے جنگ کا اعلان کر رہا ہو، اور اللہ سے جنگ کا اعلان کرنے والا کبھی محفوظ رہ سکتا ہے؟ کبھی محفوظ نہیں رہ سکتا، وہ تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو ہر آدمی کا فرض ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر حلال کا اہتمام کرے، حرام سے بچائے اپنے گھر میں۔ ہر آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، حلال کما کر لائے اور حلال کما کر لائے اور حلال اپنے گھر میں دے اور حلال اپنے بچے کو کھلائے۔ جب دیکھنا حلال پیٹ کے اندر جائے گا تو پھر دیکھنا کہ کیسے کیسے انوار و برکات ظاہر ہوتے ہیں۔